آئیں لوکا کی انجیل پر ایک نظر ڈالیں۔ لوکا ایک معالج تھے۔ انجیل نویس مرکز کی طرح لوکا بھی یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ لوکا نے اپنا حوالہ ایک ایسے شخص کے طور پر نہیں دیا جس نے یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ شاید یسوع کی موت کے کچھ عرصے بعد ان کے شاگرد بنے۔ بعد میں وہ پولس رسول کے ساتھ تبلیغی دوروں پر بھی گئے۔ لوکا کی انجیل میں 3 قبل از مسیح سے لے کر 33 عیسوی تک کے واقعات درج ہیں۔ لوکا نے زیادہ تر واقعات کو اسی ترتیب سے لکھا جس ترتیب سے وہ پیش آئے۔ اس انجیل میں 60% معلومات ایسی ہیں جو دوسری اناجیل میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یسوع مسیح کے کم از کم 6 معجزے ایسے ہیں جو صرف لوکا کی انجیل میں درج ہیں۔ لوکا نے 300 سے زیادہ ایسی اصطلاحیں استعمال کی جو طب میں استعمال ہوتی تھیں یا جن سے بیماری کی نوعیت کا پتہ چل سکے۔ صرف انہوں نے اس شخص کا ذکر کیا جس کا پورا جسم کوڑ سے متاثر تھا، اور پطرس کی سانس کے بارے میں بتایا کہ انہیں بہت ہی تیز بخار تھا۔ لوکا نے شاید یہ انجیل کیسریا میں لکھی جب پولس وہاں قید تھے، یعنی تقریباً 56 سے 58 عیسوی میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بائبل میں لوکا کی انجیل مرکز کی انجیل کے بعد ہے، لیکن اسے چاروں انجیلوں میں دوسرے نمبر پر لکھا گیا تھا۔ لوکا نے متی کی انجیل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ یقیناً خدا کی پاک روح کی مدد سے ان لوگوں سے معلومات لی ہوں گی جنہوں نے یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور قابل بھروسہ تاریخی کتابوں کا جائزہ بھی لیا ہوگا۔ لوکا کی انجیل میں 24 باب ہیں۔ پہلے اور دوسرے باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع کی زندگی کے ابتدائی سالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ فرشتے نے بتایا تھا، الشبا نے یوحنا کو جنم دیا، اور 6 مہینے بعد مریم نے یسوع کو جنم دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں، صرف لوکا نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو اس وقت پیش آیا جب یسوع 12 سال کے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ لوکا نے اس واقعے کی معلومات یسوع کی ماں مریم سے لی ہوں۔ تیسرے باب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع نے اپنے اپنے دور خدمت کا آغاز کب کیا۔ اس میں یسوع کا نسب نامہ بھی دلچسپی کا حامل ہے، جو مریم کی طرف سے بادشاہ داؤد اور پھر خدا کے بیٹے آدم تک جاتا ہے۔ 4 سے 9 ابواب میں یسوع مسیح کے دور خدمت کے شروع میں ان کے منادی کرنے اور شفا دینے کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر گلیل کے علاقے میں۔ لوکا نے نہ صرف ان بیماریوں کے بارے میں تفصیل بتائی جنہیں یسوع نے دور کیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یسوع نے کتنی شفقت سے لوگوں کو ٹھیک کیا۔ باب 6 میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یسوع نے ساری رات دعا کرنے کے بعد اپنے 12 رسولوں کو چنا۔ باب 9 کے مطابق یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو بادشاہت کی خوشخبری سنانے اور بیماروں کو شفا دینے بھیجا۔ باب 10 سے باب 19 کے درمیان تک خاص طور پر یہودیہ اور پیریا کے علاقوں میں ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے 70 اور شاگردوں کو بادشاہت کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا اور یوں بادشاہت کے منادوں میں اضافہ کیا۔ یسوع مسیح نے نیک سامری اور کھوئے ہوئے بیٹے یعنی مصرف بیٹے کی جو مثالیں دیں وہ صرف لوکا کی انجیل میں درج ہے۔ باب 19 کے باقی حصے سے لے کر باب 23 کے آخر تک ان واقعات کا ذکر ہے جن کا تعلق یسوع مسیح کے آخری بار یروشلم اور اس کے آس پاس منادی کرنے اور ان کی موت سے ہے۔ باب 21 میں یروشلم کی تباہی اور اس آخری زمانے کے حوالے سے یسوع مسیح کی پیشگوئی لکھی ہے۔ لوکا نے آخری زمانے کی نشانی میں وباؤں کا بھی ذکر کیا، اور یہ ایسی معلومات ہے جو متی اور مرکز کی انجیلوں میں نہیں پائی جاتی۔ آخری باب میں یسوع مسیح کے زندہ ہو جانے اور اس کے بعد کے واقعات درج ہیں۔ صرف لوکا نے اپنی انجیل میں یسوع مسیح کے آسمان پر واپس جانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ لوکا کی انجیل کو پڑھتے وقت غور کریں کہ یسوع مسیح نے کتنی لگن سے خدا کی بادشاہت کا پیغام سنایا اور اس کام میں دوسروں کو بھی تربیت دی۔ انہوں نے کیسے ان واقعات کو بیان کیا جن سے آخری زمانے کا پتہ چلے گا، اور انہوں نے بیماروں کو ٹھیک کرنے سے کیسے ظاہر کیا کہ وہ خدا کی بادشاہت کے بادشاہ کے طور پر کیا کچھ کریں گے۔